بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور انہیں وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے اور اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنسا لیتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے فطور اور وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور رکھے۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے یا نہیں، اگر اللہ کا وجود ہے تو اللہ کس طرح کا ہوگا۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیالات آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوتے ہیں اور کبھی غربت ہم کو پریشان کرتی ہیں۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے۔ نمازی انہی خیالات میں گم ہوتا ہے اور ادھر امام سلام پھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، کیونکہ جنسی خواہشات ہی تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کے رہ جاتا ہے۔ اگر یہ سارے خیالات ہمیں کیوں آتے ہیں، ان خیالات کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے۔ آئیے پہلے احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے حضرت علی شیر خدا کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو کہ ان خیالات کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملے، ہمیں اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے آتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے بنا ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے کہ تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھاڑ دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، اور ان سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و دولت پڑا ہوتا ہے، اس طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان اس دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی طرف راغب ہو۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسوں کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، ایسے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطع نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے کو درگزر فرما دیا ہے، اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کے پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ پاک اس نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم رہتے ہیں، سست رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے، اٹھتے، لیٹتے، بیٹھتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے، شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور ان کے برے خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شیطان کو چاہیے کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جو آدمی اس طرح کا کوئی وصف اپنے دل میں پائے تو وہ کہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود بھاگ جائے کہ یہ مومن میرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کریں، زکوٰۃ، حج، عمرہ ادا کریں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے، اس لیے ہمیں حرام سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں کی وجہ سے انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو گے تو تم کو برے خیالات آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ اعمال کریں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ ان 3 کلمات کا ورد کریں گے تو ہمیشہ ہی آپ جنسی خیالات اور ہر طرح کے شیطانی شکوک و شبہات اور وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دے، حرام کی کمائی سے بچائے اور ہمارے دل کو تمام وسوسوں اور شکوک و شبہات سے بچائے اور ہمیں شیطانی اعمال سے دور رکھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔